حضرت ابو القاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اور رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ پڑوس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا اور عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں طواف کرتا۔ فرماتے ہیں ایک رات جب خوب تاریکی طاری ہو گئی، تاریکی، طواف کر رہا تھا، اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آواز گونجی۔ دوران طواف گنگنا رہی تھی ایک عاشق، ایک عارفہ گنگنا تھی۔ میں غور سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ابل حب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا اذا اشتد شوقی حام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا ویبدو فافنا ثم احیا بہ لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا۔ وہ گنگنا رہی تھی لے میں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا، مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب اب عشق چھپتا نہیں، اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے، اور تیری ملاقات کا شوق محبوب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو گئی ہوں، اور جب اپنے دوست تیرا قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو تو اپنی دولت قرب سے محروم نہیں کرتا، تو بھی ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میرا محبوب، اے محبوب، جب تو اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں، اور فنا ہو کر پھر تو مدد کرتا ہے، مجھے زندہ کر دیتا ہے۔ میں تیری تجلی میں پھر فنا ہوتی ہوں، پھر تو زندہ کرتا ہے۔ اس طرح جیتی ہوں مرتی ہوں، ہر لمحہ میرے تیرے ساتھ اس شکل میں گزرتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، اور قریب ہوا، میں نے کہا، اس کی طرف توجہ کی، میں نے عرض کیا کہ یہ کعبے کے طواف میں اللہ کے گھر میں ایسے شعر گنگنا رہی ہو، ایسا کلام پڑھ رہی ہو۔ اس نے کہا خوف نہیں ہے اللہ کا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا۔ وہ عارفہ جواب دیتی ہے، جنید بغدادی، خوف نہ ہوتا تو وطن چھوڑ کے یوں بے وطن نہ ہوتی، اور اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی نہ پھرتی۔ اسی کے عشق نے مجھے حیران بنا رکھا ہے۔ پھر اس نے پوچھا جنید ایک جواب دے دو، اللہ کے خوف کی بات سنانے والے، جنید بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا طواف کرنے آیا ہوں۔ اس عارفہ نے پوچھا کس کا طواف کرتے ہو، بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو یا اللہ کا طواف کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، بیت اللہ کا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا، چیخ ماری، اور چیخ مار کے کہنے لگی اللہ مولا تیری بھی کیا شان ہے، تو نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو صرف تیرے گھر کے طواف اور ان کو صرف اپنے گھر کے طواف میں مصروف کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے بندے بھی تو نے پیدا کیے کہ ان کو زندگی بھر اپنے گھر کے طواف میں لگا رکھا ہے، اور تیرا کرم کہ تو نے گھر کی بجائے اپنے طواف میں زندگی گزار رکھی ہے۔ دیکھیے زہد، عبادت، طاعت کی زندگی بیت اللہ کے طواف تک بندے کو لے جاتی ہے، مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو عشق اپنے حال میں رب ذوالجلال کے جلوہ حسن کے طواف میں عاشق کو مگن رکھتا ہے۔ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوتا ہے، مگر روح اپنے محبوب حقیقی کے حسن کے طواف میں مصروف ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ ایک لمحہ بھی عاشق کی نگاہ محبوب حقیقی کے جلوہ حسن سے ایک طرف نہیں ہوتی۔
اس لیے حضرت ذوالنون مصری، یہ سب نے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء نے بیان کیے، یہ اپنے اوائل زمانوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ ہوا، نوجوان تھا تو یہ دیکھا، اوائل زمانہ تھا تو یہ سنا، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور بڑے لوگ اپنے اوائل زمانے کے واقعات بیان کرنے میں جھجک محسوس، یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے، وہ سبق دیتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے بھی ان مرحلوں سے گزریں، ان منازل کو سیکھیں۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں، مناجات میں عرض کرتے، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کی روحیں عالم ملکوت میں حیران رہتی ہیں، میرے مولا، اور وہ لوگ جن کے لیے عالم جبروت کے حجابات تو نے کھول دیے ہیں، اور وہ لوگ جو بحر لاہوت میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور تیرے قرب کے باغ میں بستان میں گشت کرتے رہتے ہیں اور توکل کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہوائے عشق کے ساتھ ان کی کشتی چل چل کے ساحل اخلاص تک پہنچتی ہے، اور جب ساحل اخلاص تک پہنچتے ہیں تو اغیار کے وطن چھوڑ دیتے ہیں اور تیری رضا کے دیار میں آباد ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں شامل کر جو پردیسی بن گئے ہیں، خیر کی محبت سے دنیا کی چاہت اس دیس کو چھوڑ دیا ہے، جاہ و منصب کی طلب کا دیس چھوڑ دیا ہے، اس دنیا کے غم اور نفع نقصان کے فکر کا دیس چھوڑ دیا ہے، دنیا کے لالچ کے دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہو گئے ہیں، اور کہاں آباد ہو گئے ان کے من؟ تیری رضا، تیری قربت، تو تیری محبت کے شہر میں آباد ہو گئے، وہ خیمہ زن ہو گئے ہیں تیری محبت کے شہر میں، تیری قربت کے شہر میں۔ وہ دعا کرتے کہ مولا ان لوگوں میں شریک کر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے، حضرت مالک بن دینار، اس دوران ایک جوان ملا، میرے بیٹو ہاتھ کھڑا کرو نا، عاشقو، اب ہاتھ نیچے کر لو، ایک جوان ملا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی، یہی عمر ہے جو شراب عشق پلا دے گی، یہی عمر ہے جو نشہ چڑھا دے گی، اور اس عمر کا چڑھا ہوا نشہ پھر بڑھاپے تک اترتا نہیں ہے، آپ کا مددگار ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے، دنیا میں کوئی عیش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر عیش دے سکے، دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راحت جاں دے سکے۔ تم نے یہی کو چکھا ہے، بڑا سمجھتے ہو، لات مارو، لات مارو، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کے حسن بھی فانی ہے، دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہے، فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو، تمہیں بھی باقی بنا دے گی، تمہیں بقا دے دے گی، مر کے بھی جیتے رہو گے، مر کے بھی جیتے رہو گے، آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا، سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی، دور ہوگے مگر دوری میں قربت ہوگی، پڑھا نہیں ہوگا نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا، اس سے عشق کرو، دروازے کھل جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، قربتیں بلائیں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، کوئی ایک بالشت بڑھے میں گز کے برابر بڑھتا ہوں۔ اے بندے اور میرے جوان بیٹو عاشقو، اس مولا سے عشق کر کے دیکھو، دیکھو عشق لذت کیا دیتی ہے، دنیا سے کتنا بیگانہ کرتی ہے، کتنا بے نیاز کرتی ہے، سارے فکر چھین لے گا عشق، یہ ہر وقت کے فکر، ہر وقت کے گورکھ دھندے، پریشانیاں، اذیتیں، دکھ درد ختم کر دے گا، اور پھر یہ کہ عشق آپ کو وہ سیرابی دے گا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔